الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى لقد رضي الله إن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر عن أبي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده وقال هذا لعثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر راہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر میرے بزرگوں اور ساتھیوں آج ہم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں چند باتیں کرنی ہے کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذی الحجہ کے مقدس ماہ میں شہید ہوئے۔ میرے دوستو اسلام کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اسلام کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، مہینے کی سال کی۔ پہلا مہینہ اسلامی کون سا ہے؟ محرم الحرام کا۔ یکم محرم الحرام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر ذی الحجہ کے آخر میں دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یعنی اس اسلام کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیسی شہادتیں دی، دین کے لیے کیسی قربانیاں دیں، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ ابتدا دیکھو یہاں یکم محرم تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آگے جاؤ 9-10 محرم تو دیکھو کربلا کا میدان کیسے خون سے رنگ گیا، اور آقا علیہ السلام کے وہ اولاد جن کو آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر پھیرایا کرتے تھے، ان کو بھی ان کے خون سے بھی تلواروں کو رنگین کیا گیا۔ ابتدا مہینہ بھی شہادتوں سے لے کر انتہا مہینہ بھی شہادتوں کا، یعنی اسلام کے اندر اس جہاد کی کتنی سخت مضبوط اور قوی بنیاد ہے۔ ابتدا بھی جہاد سے ہے اور انتہا بھی جہاد پر ہے مہینے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساری اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم کی یکم تاریخ کو
امام عدل و حریت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اسی محرم کی 10ویں کو پھر تاریخ کو دیکھو، نواسے رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت ہوئی۔ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ تھی۔ مظلوم مدینہ داماد رسول امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظلوم ہیں کہ ساری دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے مظلوم دیکھے اور لوگوں نے بڑے بڑے ستم رسیدہ لوگ دیکھے، ظلم و بربریت کی آغوشوں میں بسنے والے دیکھے، اور ظلم و ستم کی زفیروں میں پسی ہوئی انسانیت کو دیکھا، ظلم و ستم کے طوفانوں میں گرے ہوئے اور غضب و قہر کے پہاڑوں میں بلے میں دبے ہوئے انسانوں کی سستیوں کو دیکھا، لیکن ایسا کوئی مظلوم نہ دیکھا ہوگا جس کی 82 سال کی عمر میں اس طرح ذبح کر دیا گیا ہو جس طرح بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایسا شہید نہ دیکھا ہوگا جس نے ساری زندگی دشمن کو بھی اف تک نہیں کہا۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا ہوگا جس کی حیا پروار مثال زندگی دیکھ کر گواہی اللہ کا پیغمبر دیتا ہو، جس کی حیا پر اللہ کا نبی گواہی دیتا ہو۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا ہوگا جس کو شہید کرنے کے بعد اس کی لاش پر پیرا بٹھا دیا گیا ہو۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا ہوگا جس کو کفن پہنانے سے بھی لوگوں کو روک دیا گیا ہو۔ آپ کی نظریں ایسی شہید پر نہیں پڑی ہوں گی جس کا جنازہ جب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے قریب سے گزرا ہو تو قضائے ملکوتی سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہوں اور آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں۔ آپ نے ایسا شہید دیکھنا ہے کہ جس پر 40 دن تک پانی بند تھا، ایسا شہید جس پر 40 دن تک پانی بند کیا گیا، جبکہ آپ تو صرف 3 دن کے پیاسے تھے کربلا میں، لیکن تاریخ اس کو 300 سال سے دوہرا رہی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو اغیاروں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو پتہ چلتا ہے کہ اب آ گیا محرم کا مہینہ، لیکن اس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو ہمارے سنی نہیں دہراتے، اس کو نہیں دہراتے جس کو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا محاصرہ کیا گیا، حالانکہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، وہ حاکم وقت تھا، امیر المومنین تھا اور اپنے گھر میں محصور تھا۔ یہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی گئی جب گھر میں محصور تھے۔ فرمایا، اے عثمان، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ تمہارے گھر کے پیچھے کی طرف سے ایک دروازہ نکالا جائے اور پیچھے کی طرف سے تم چپکے سے نکلو اور پھر تم ان باغیوں کا مقابلہ کرو؟
فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ یا تو سیدھے دروازے سے نکلو، ان باغیوں کا مقابلہ کرو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ فرمایا تم چپکے سے شام چلے جاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصور ہوتے بھی فرمایا تمہاری یہ تینوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں۔ فرمایا پیچھے سے دروازہ نکالنا گھر کا، یہ تو قطعاً مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں اپنے گھر کے پیچھے سے دروازہ نکالوں، اور دوسری بات کے سامنے سے نکلوں اور باغیوں پر وار کروں۔ صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین تمہارے پاس اتنے فوجی دستے ہیں، تمہاری حکومت ہے۔ فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں تک کہ باغیوں کو بھی اف تک نہ کیا، ورنہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان کا ستیہ ناش کر دیتے ان باغیوں کا۔ اتنی فوج تھی ان کے پاس، امیر المومنین تھے، حاکم وقت تھے، خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود باغیوں کو بھی اف تک نہ کی۔ کیوں؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مجھے یاد آتا ہے، ایسا عمل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر کہ یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی آیات۔ اور بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ پورا مغز ان کا قرآن مجید پر آ گیا، ایسے بے دردی سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، پورا خون قرآن عظیم و شان پر آ گیا، لیکن اف تک نہ کی، اف تک نہ کی۔ اور وہ مظلوم مدینہ انہی خون کے رنگے کپڑوں میں دفنایا گیا، حالانکہ خلیفہ وقت تھا، امیر المومنین تھا، لیکن خون کے رنگے کپڑوں میں، اور کتنے دن تک ان کو محصور کیا گیا، اور پھر ان کی اس مبارک لاش کے قریب بھی کسی کو نہ چھوڑا جا رہا تھا کہ کوئی آئے اور جنازہ کرے، کوئی آئے اور کفن پہنائے، کسی کو قریب بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانی اگر دیکھو، یہ تو چند میں نے خلاصتاً آپ سے ذکر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی؟ قاسم رحمہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ طیبہ کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ایک روایت ایک صحابی کے بارے میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نابینا ہو گیا، نابینا، آنکھ کی نظر چلی گئی اس کی، آنکھ کی نظر چلی گئی اس کی۔ لوگ آئے عیادت کے لیے کہ حضرت آپ کی نظر چلی گئی ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس نظر کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو چلی گئی ہے۔ تاجدار مدینہ اس دنیا سے چلے گئے، جن کو صبح و شام یہ آنکھیں دیکھا کرتی تھی، جن کو صبح و شام یہ آنکھیں دیکھا کرتی تھی، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب، تو ہماری ان آنکھوں کی بینائی کس کام کی؟ فرمایا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے مجھے اپنی اس نابینائی پر کہ میری آنکھوں کی نظر چلی گئی۔ فرمایا خوشی مجھے تب ہوتی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار یہ آنکھیں کرتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ زندگی، بعض صحابہ کرام اولیاء کرام کے بارے میں
تاریخ کی کتابوں نے یہ نقل کیا ہے۔ اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا اپنا ایک مزاج اور مذاق تھا۔ علماء کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کا اپنا ایک مذاق تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کاش 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 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہو، کاش کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہو۔ اور جن علماء نے، فقیہ نے، محدثین نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، تو دیدار کے وقت خواب میں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، اب جب اتنا دیدار ہو گیا مجھ کو سامنے آ گئے ہو تو میرے لیے ایک دعا بھی کرو۔ فرمایا بولو کون سی دعا ہے؟ فرمایا یہ دعا کہ میری آنکھوں کی نظر چلی جائے، آپ کا دیدار کر لیا، بس یہی نظر ہو آپ کی، اس کے بعد میری نظر بھی چلی جائے۔ اور ایسے عاشق رسول تھے کہ جب صبح ہوئی تو ان کی آنکھوں کی نظر نہیں، بینائی چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، تابعین کی اور اولیاء کرام کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ محبت تھی صحابہ کی، یہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی کہ 3 ماہ کے اپنے بچے بھی شہید کر دیے گئے، اپنے بچے بھی شہادت کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ محبت تھی صحابیات کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جن کے بچے تبوک میں شہید ہوئے تو وہ عورتیں اپنے بال کاٹ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ یہ آپ کے بال کس کام کے؟ تو وہ صحابیات رو کر اللہ کے محبوب سے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب 3 بچے تھے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اب میرا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے یہ بال کاٹ کر دے دیے کہ تاکہ یہ میرے بال جہاد میں استعمال ہو، اس سے رسی بنائی جائے، میرے بالوں سے رسی بنائی جائے کہ یہ جہاد میں استعمال ہو جائے۔ ایسی صحابیات کہ جن کے 3 مہینے کے بچے کو پیش کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ کے محبوب میرے تو اور بچے نہیں ہیں، لیکن یہ 1 ماہ کا ایک بچہ ہے میرا، اسے قبول کر لو تم اللہ کی راہ میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ میرے کس کام کا؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ تمہارے صحابہ غازیوں کے لیے یہ ڈال کا کام کرے گا، اسے ڈال کی طرح آگے پکڑے اور میرے اس بچے کے آر پار ہو جائے گا تیر، لیکن ان صحابہ کی حفاظت ہوگی جو جہاد میں لڑ رہے ہیں، ان کی قربانی ہوگی۔ 1 ماہ کا بچہ اپنا کوئی پیش کرے گا کہ اسے ڈال بنا کر سامنے اسے تیر لگ جائے اور صحابی کی حفاظت ہو جو جہاد میں لڑ رہا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو تو ان کی زندگی سخاوت، عدل اور انصاف سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ مکہ میں شراب عام تھی، زنا عام تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم کہ میں نے نہ کبھی زنا کو ہاتھ لگایا زمانے جاہلیت میں اور نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ حالانکہ ابھی وہ اسلام کے چرچے بالکل عام بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھو کہ شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ آج اغیار جو ظالم ہیں،
جو اہل سنت والجماعت کا خون بہانے والے ہیں، جو ہمارے علماء کو روڈوں پر شہید کرنے والے ہیں، جو ہمارے علماء کی آنکھوں اور کانوں میں ایلفی ڈالنے والے ظالم ہیں، وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ سیاست میں کمزور تھے، نعوذ باللہ وہ شرابی تھے، نعوذ باللہ ان کے بارے میں ایسی گستاخیاں کرتے ہیں گستاخ کے بچے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی رقیہ ان کے نکاح میں دی اپنی۔ جب اس رقیہ کا انتقال ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کلثوم ان کے نکاح میں دی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان پر ہوگا۔ اور اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ذو النورین کا لقب اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، دو نوروں والا جو یکے کے بعد دو بیٹیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے نکاح میں دی۔ اور اللہ جل جلالہ نے بہت مال و دولت ان کو عنایت فرمایا تھا۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے موقع پر اعلان کیا کہ آؤ مال لے کر آؤ۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 200 اونٹ مال کے لدے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور 200 اونٹ سمیت مال کے جہاد میں دے دیے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ پھر اٹھے، یہاں تک کہ ہزاروں دینار اور 900 اونٹ مال کے لدے ہوئے الگ جہاد میں دے دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا فرمایا آج کے بعد اگر عثمان سے غلطی بھی ہو تو میرے رب کو اتنی حیا آتی ہے کہ عثمان کی غلطی بھی نیکی میں میرا رب بدل دے گا۔ عثمان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر اور شام اور یمن میں تجارتوں کے ایک عظیم کاروبار ان کے، لیکن جو بھی مال تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے تھے۔ امیر المومنین تھے، مال بہت زیادہ تھا ان کے پاس، لیکن تقوی کا یہ علم ان کا کہ آج تمہیں اگر عرب کے اندر کوئی نہر نظر آ رہی ہوگی تو اس کی تعمیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہوگی۔ اگر تمہیں کوئی راستہ عرب کے اندر نظر آ رہا ہوگا اس کی بنیاد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہوگی۔ اگر تمہیں کوئی کنواں نظر آ رہا ہوگا اس کی بنیاد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی ہوگی۔ یہ جو چشم و چراغ آج تمہیں جگمگاتے عرب کے اندر نظر آ رہے مکہ اور مدینہ میں، قربانیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ قربانیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے، اور خود تقوی کا یہ علم ہے کہ ایک رات چراغ رہ گیا جلتا ہوا تو صبح اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، بیوی مبارکہ سے، کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تم سے پوچھے گا یہ چراغ کیوں جلتا ہوا رہ گیا تم سے؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان تم اتنا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، اتنا کچھ دے دیتے ہو، لیکن ایک چراغ کی وجہ سے تم اتنا غصہ ہو رہے ہو۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے جو مال
کیا ہے اور جو اس کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے اس کا تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، لیکن اس چراغ کے اندر جو تیل ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ میرا ذاتی خرچہ ہے تو اس ذاتی میں مجھے عدل اور انصاف کرنا چاہیے۔ اپنے آپ پر آئی تو ایک چراغ کا تیل بھی زیادہ استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کو ایسے حکمران دے۔ آج آپ 3 دن دیکھ رہے ہو بجلی کی ٹرپنگ نہیں ہے، محرم میں 10 دن دیکھو گے بجلی کی ٹرپنگ نہیں ہوگی۔ یہ 3 دن تمہارا باپ کہاں سے بجلی نکالتا ہے؟ کہیں تم پیشاب کی جگہ بجلی پھینکتے ہو 3 دن یا 10 دن، لیکن عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا اور اب جھوٹوں کے حوالے ہو گئے، دھوکے بازوں کے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ صرف یہ ظالم ہے، لیکن پاکستان کو میری ظالم رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صرف قربانیوں کے لیے علماء ہی رہ گئے اور دین کے قرآن پڑھنے والے یا حدیث پڑھنے والے طالب علم ہی رہ گئے۔ باقی تو سرکاری خزانوں پر جو بیٹھے ہیں ان کی بیویوں کی شاپنگ نہیں پوری ہوتی تو غریب کو بجلی کیا دیں گے؟ اور جو بل دے رہے ہمارے جیسے غریب لوگ تو ان کا کیا حشر کرے ہمارے حکمران؟ ہمارے جیسے غریب لوگوں پر جن کے 3 پنکھے ہوں ان کے اوپر بھی 7,000 سے 7,500 روپے بجلی کا بل، 7,500 روپے بجلی کا بل بھیجا جا رہا ہے۔ بتاؤ کہ یہ کہاں کی انسانیت اور انصاف ہے؟ اگر جہاد کا حکم ہو تو سب سے پہلے سرکاری لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے، جو یہ وابڈا والے ہیں، جو یہ KSE والے ہیں، ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ ان سے پہلے نیب کو انتقام لینا چاہیے۔ نیب والے علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت اچھی ہو رہی ہے تو اس مسجد کو کس طریقے سے بند کریں گے، اس مدرسے کو کس طریقے سے بدنام کریں گے جہاں قرآن کی اچھی تلاوت ہوتی ہے، جہاں کوئی بچے زیادہ عالم فارغ ہو رہے ہیں سال کے اندر، جہاں علماء کی تعداد بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس مدرسے کو کیسا بدنام کریں گے؟ یہ ہماری سرکاری حکومت کا اب منشور بن چکا ہے۔ لیکن کاش کہ کوئی ایسا حکمران کیا تھا جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کاش اللہ پاک ہمارے اس ملک کو کوئی ایسا حکمران دے دے کہ جو کہے کہ یہ چراغ کے اندر یہ تیل کیوں زیادہ جل گیا۔ لیکن آج تو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کروڑوں کی مانند ہیں، جو ان کے لیے شراب کے پیک بنانے والی عورتیں ان کی بھی 6 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اگر جھوٹ بولوں تو مجھے اس چوک میں الٹا لٹکاؤ۔ جو پیک بنانے والی ان کی عورتیں ہیں ان کے لیے ان کی تنخواہیں بھی 6 لاکھ روپے سے اوپر ہے، اور مسجد کا امام 10,000 روپے کے قابل ہے۔ قرآن کی ان کی نظر میں 10,000 روپے کی حیثیت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے اس ملک کو اسلامی ملک بنائے۔ اللہ جل جلالہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم لوگوں کو بھی عدل اور انصاف والا بنائے کہ ہم بھی عدل اور انصاف والے ہوں۔ جس کے بس میں جتنا ظلم ہے وہ پورا کر رہا ہے، جہاں تک اس کا بس نہیں پہنچتا تو وہ کہتا ہے میں نے خاطر کی ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ دوسرا ہے۔ ظلم کی حد تجاوز ہو گئی۔ آج صبح کی آپ کو بات کہوں، 5 بندے تھے صبح کی نماز میں، اتنے بڑے محلے میں 5 بندے تھے، 5 بندے۔ تو اب یہ سوچ لو